السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ مصر کا واقعہ۔ صبح سویرے کا وقت تھا، تارے آہستہ آہستہ چھپتے جا رہے تھے اور مصر والوں پر گہرا اندھیرے کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ٹھیک اسی وقت دریائے نیل کے قریب ایک عورت بغل میں ایک صندوقچی لیے کھڑی تھی۔ اس صندوقچی میں اس کی سب سے زیادہ عزیز چیز تھی، جسے وہ اپنی چھاتی سے لگائے ہوئے تھی۔ کبھی اس کی نگاہیں دریائے نیل کی نیلی موجوں پر پڑتی اور کبھی آسمان کے ڈوبتے ہوئے تاروں پر۔ آج ایک مجبور ماں کے دل کا سخت امتحان تھا۔ وہ اپنے بچے کو دریا کے سپرد کرنے آئی تھی، اس لیے کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور آہستہ سے پھینک کر صندوقچی کو موجوں کے سپرد کر دیا۔ پانی کا ایک تیز ریلا آیا اور صندوقچی کو بہا لے گیا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے اور اس نے ایک سرد آہ کھینچی، لیکن خدا کی مصلحت کے آگے وہ بے زبان بے بس تھی۔ قدم آہستہ آہستہ اٹھاتی ہوئی بستی کی طرف واپس چلی گئی۔ صندوقچی دریا کے بہاؤ کے ساتھ فرعون کے شاہی محل کے نیچے پہنچی، جہاں اس کی ملکہ دریا کی سیر کرتی تھی۔ اس کی نظر صندوقچی پر پڑی اور فوراً حکم ہوا کہ صندوق اس کے حضور پیش ہو۔ خادمہ نے غوطہ لگا دیا، صندوقچی لائی گئی، قفل توڑا گیا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ مسکراتا ہوا نظر آیا۔ ملکہ کو بچے کی تمنا تھی، لیکن وہ اب تک اس نعمت سے محروم تھی۔ خدا نے اسے غیب سے ایک چاند سا بیٹا عطا فرما دیا۔ وہ خوشی کے مارے اچھل پڑی اور اس بچے کو گود میں لیے ہوئے بادشاہ کے پاس پہنچی۔ فرعون نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہے، اس لیے اس کی تیوری چڑھ گئی۔ اس کا حکم تھا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ زندہ نہ چھوڑا جائے، اس لیے کہ اسے یقین دلایا گیا تھا کہ اس میں سے ایک کوئی بچہ جوان ہو کر فرعون کی حکومت کو نیست نابود کر دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اس بچے کو خود ماں نے دریا کے سپرد کر دیا تھا، تاکہ فرعون کا ظالم ہاتھ اس کی طرف نہ بڑھ سکے۔ فرعون بے اولاد تھا۔ اس معصوم بچے کو دیکھ کر اس کا دل بھی پسیجا اور ملکہ کی دارفتگی سے مجبور ہو کر بچے کی پرورش شاہی محل میں شروع ہو گئی۔ ہر طرف جشن منایا جانے لگا کہ خدا نے ملکہ کی گود بھر دی۔ اس بچے کے لیے انا کی تلاش ہوئی۔ ادھر بنی اسرائیل کا یہ حال تھا کہ ان کے بچے چن چن کر مارے جا رہے تھے اور شہر میں کشت و خون کا بازار گرم تھا۔ حکومت کا مقصد تھا کہ بنی اسرائیل کی تعداد اور قوت میں اضافہ نہ ہونے پائے۔ عمران کی بیوی، جس نے آفتاب طلوع ہونے سے پہلے اپنے جگر کے ٹکڑے کو دریا کے سپرد کر دیا تھا، اپنے کلیجے تھامے بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے کہ اچانک اس کے گھر کا دروازہ کھولا گیا اور ملکہ کی نوکرانیاں اس کے بچے کو گود میں لیے ہوئے اندر داخل ہوئیں۔ ماں کا کلیجہ دھک سے ہو گیا اور اس نے سہمی ہوئی نظریں اس پر ڈالیں۔ بچے کی ممتا نے اسے مجبور کیا کہ وہ دوڑ کر اسے گود میں لے لے، لیکن اس کی جان کے خوف سے ضبط کیا۔ قدرت کی منشا کچھ اور تھی۔ ملکہ کی خادمہ بولی، ہم اس بچے کو لیے ہوئے انا کی تلاش میں آئے ہیں۔ تم اسے گود میں لے کر دیکھو کہ یہ تمہارا دودھ پیتا ہے یا نہیں۔ عمران کی بیوی کا سہما ہوا دل پھول کی طرح کھل گیا۔ لپک کر بچے کو گود میں لیا اور فوراً دودھ پینے لگا، کیونکہ وہ دراصل اسی کی ماں ہی تو تھی۔ اسی دن سے عمران کی بیوی بچے کی انا مقرر ہو گئی۔ ملکہ نے بچے کا نام کچھ اور رکھا تھا، لیکن اسے موسیٰ کہہ کر پکارتے تھے۔ اسی طرح خدا نے موسیٰ کو ظلم و ستم سے محفوظ رکھا اور اس کی پرورش ایک دشمن کے ہاتھوں ہونے لگی۔ جب کبھی موسیٰ کی ماں اپنے دل میں اس عجیب و غریب واقعے پر غور کرتی تو قدرت کے کرشمے پر تعجب کرتی اور دل ہی دل میں خدا کا شکر بھیجا کرتی۔